السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہماری جو پہلی سٹوری ہے وہ ہیلتھ سے متعلق ہے، سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے متعلق۔ ہم ویسے سٹوریز کرتے رہتے ہیں اور ہم نے بہت بار میل اسکول آف نرسنگ لیاری کے حوالے سے بھی سٹوریز کی ہیں، اور ایک بار پھر یہ جو اسکول ہے دوبارہ میڈیا کی خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ سے محترمہ شبانہ بلوچ صاحبہ کو وہاں پر پرنسپل لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی پرانی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی ہے، اور محترمہ شبانہ بلوچ کے خلاف اور ان کی ٹیم کے خلاف بہت ساری شکایت آن ریکارڈ موجود ہیں، اور محکمہ صحت سندھ نے ان بہت ساری شکایت پر تحقیقات بھی کی تھی۔ ان تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ کرپشن ہوئی، اس میں اقربا پروری ہوئی، من مانے فیصلے ہوئے، اور میل اسکول آف نرسنگ کا جو ہے وہ برا حال کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھینچا تانی ہوئی، اور اسٹوڈنٹس نے جب احتجاج کیا تو محترمہ شبانہ بلوچ صاحبہ خود وہاں پر پہنچ گئی احتجاج میں، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس پر حملہ کیے، ان پر تشدد کیا۔ ویڈیوز موجود ہیں اس بات کی، آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ویڈیوز۔ اور پھر ایک قانونی جنگ بھی چلی، ایف آئی آرز ہوئیں، اور اس کے بعد جا کے معاملہ کہیں سیٹل ہوا، اور پھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انہیں ہٹا دیا عہدے سے۔ کچھ عرصے تک سکون رہا، لیکن اس کے بعد ایک بار پھر سیکٹری صحت انہیں جناب کو خیال آیا، اور انہوں نے پھر شبانہ بلوچ صاحبہ کو دوبارہ کالج کا پرنسپل تعینات کر دیا۔ اس کے بعد سے پھر ایک انریسٹ والی سچویشن پیدا ہوئی، طلباء نے پھر احتجاج شروع کر دیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ محترمہ شبانہ بلوچ صاحبہ کی طرف سے مختلف لوگ فرنٹ پر آ کر اسٹوڈنٹس کے خلاف ایف آئی آرز کٹوا رہے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے آگے جا کے نرس بننا ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، ان کا کیریئر داؤ پہ لگا دیا گیا ہے، اور مختلف تھانوں میں بہت ہی شارٹ ٹائم میں کافی ساری ایف آئی آرز درج ہو چکی ہیں۔ اور اس کا جو مقصد ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انتظامیہ کیا چاہتی ہے کہ بچے کالج میں نہ آئیں، بچے کالج سے بھاگ جائیں، اور وہاں پہ جو اپنی وہ منمانی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے موضوع میں، اور ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب تیمور احمد صاحب نے، جو کہ انچارج ہیں امور طلباء اسلامی جمعیت طلباء کراچی کے۔ بہت شکریہ آپ کا تیمور صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب تنویر الحق، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں لیاری نرسنگ کالج کے۔ بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محمد حسین۔ محمد حسین بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسی کالج کے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد حسین۔ اور ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب تنویر الحق سے۔ تنویر، آپ بتائیے کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اور آپ اپنا تعارف بھی کرائیے، کون سے ایئر میں آپ؟ میرا نام تنویر الحق ہے، میں بی ایس این فورتھ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کالج آف نرسنگ لیاری میں۔ معاملہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، پچھلے 2.5 سالوں سے ہمارے مسئلے چل رہے ہیں، جیسے آپ نے باقاعدہ بتا بھی دیا پروگرام کے آغاز میں۔ اب چونکہ تازہ تر مسئلہ جو ہوا ہے، ہمارے پاس دوبارہ انکوائری رپورٹ جو تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے عذرا بچوں کی، اس کی بالکل سرزنش کی گئی ہے، اسے دوبارہ سے پامال کر دیا گیا ہے۔ میل کالج آف نرسنگ لیاری میں میڈم شبانہ کی دوبارہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ وہ پرنسپل ہماری ایک انکوائری رپورٹ میں جو بات ہوئی تھی کہ میل کالج آف نرسنگ لیاری کے پرنسپل میل ہوں گے، اس کی بھی وعدہ خلافی کی گئی ہے ہمارے ساتھ۔ میڈم نسرین آج کل ہماری پرنسپل ہے، جو بالکل مفلوج ہے، عزیر لال اور میڈم شبانہ کے جتنے بھی گروہ ہیں ان کے ہاتھوں مفلوج ہیں، وہ آزادانہ طور پر فیصلے بھی نہیں لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کے اوپر دھڑا دھڑ ایف آئی آریں بھی کاٹی جا رہی ہیں۔ ایک آزادانہ ماحول نہیں ہے اسٹوڈنٹ کو جو ہم یہاں پر اسٹڈی کر سکے۔ تو ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جو انکوائری رپورٹ تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی نمبر 1، ہمیں میل پرنسپل مہیا کیا جائے، تعینات کیا جائے، اور جو دونوں سائے خواتین ہیں، میڈم ہوا اور میڈم شبانہ، ڈپارٹمنٹ کے جو بھی قوانین بنتے ہیں ان کے خلاف فی الفور ایکشن اٹھایا جائے، کیونکہ یہ گلٹی ثابت ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے رپورٹ میں۔ تو آپ بتائیے محمد حسین، کیا معاملہ ہے، آپ کو کیا پریشانی؟ محمد حسین، میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، بی ایس این پروگرام میں، میل کالج آف نرسنگ لیاری جنرل ہاسپٹل کا۔ پرابلم اور مسائل تو بہت سارے ہیں، ہم سب طلباء کے ساتھ ہم سب سکون سے پڑھ نہیں سکتے۔ اس کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام اسٹوڈنٹس پر تقریباً 4 جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ہم سب کو سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ وہاں پر جا کر اسٹوڈنٹس کو ایک الگ طریقے کا سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پولیس ہوتے ہیں، پریزنرس ہوتے ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ہماری ٹرن کا۔ اگست 2023 سے کیس چلتا آ رہا ہے جو سیکنڈ ایف آئی آر، اس کے علاوہ 3 اور ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، اس حال کے ساتھ پڑھائی ہمارے ساتھ بہت مشکل ہے۔
تو مجھے لگتا نہیں جس طرح کا سپورٹ ان کرپٹ مافیا جو شبانہ کے انڈر چل رہی ہے ان کو مل رہا ہے، ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں مل رہا. بینگ اے اسٹوڈنٹس ہمارے رائٹس ہمیں نہیں مل رہے ہیں اور اب اپنی آواز صحیح طریقے سے بلند نہیں کر سکتے. جناب تیمور صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو اس میں شامل ہونے کی جمعیت کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ 2 سال سے جیسے انہوں نے طلبہ نے بتایا کہ ان کا یہ مسئلہ موجود ہے اور 2.5 سال تقریباً اس کو ہو گئے ہیں. اس سال کے آغاز میں طلبہ نے رابطہ کیا تھا جمعیت سے، اور ظاہر جمعیت کا اس کے حوالے سے ایک پورا شعبہ موجود ہے کہ وہ طلبہ کے حوالے سے جو قانونی معاملات اگر ان کو کہیں پہ درکار ہوتی ہے یا کہیں پر اگر ان کو اسٹرینتھ درکار ہوتی ہے، کہیں پہ کسی اور قسم کی مورل سپورٹ درکار ہوتی ہے تو جمعیت ان کو مہیا کرتی ہے تعلیمی مسائل کے حوالے سے. اور یہی مسئلہ اس وقت ان طلبہ کو درپیش ہے. جیسے انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ 4 FIRs اس وقت ان طلبہ کے اوپر درج کی گئی ہیں. ان 4 FIRs کے اندر کوئی 19 یا 20 کے قریب دفعات ہیں جو ان کے اوپر لگا دی گئی ہیں، اور ان FIRs کے مطابق یہ طلبہ دہشت گرد بھی ہیں. وہ FIRs میں آپ لوگوں کے بھی نام ہیں؟ جی یہ تمام طلبہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نامزد کیے گئے ہیں، اور کوئی 200-250 کے قریب طلبہ ہیں جو انرولڈ ہیں. اس میں سے اکثریت یعنی کہ 100-150 طلبہ تمام جرائم کے اندر شریک رہتی ہے بقول انتظامیہ. تو ان 4 FIRs میں جو 19-20 دفعات لگا دی گئی ہیں، ان دفعات کے مطابق یہ طلبہ دہشت گرد بھی ہیں، یہ طلبہ جو ہیں وہ ڈاکو بھی ہیں، یہ طلبہ حملہ آور بھی ہیں، یہ طلبہ جو ہیں وہ تھریٹ بھی کرتے ہیں، یہ فیک ڈومیسائل جمع کرا کے یہ فراڈولنٹ بھی ہیں. یہ تمام مطلب اس قسم کی من گھڑت الزامات لگائے گئے ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ صبح جب ہوتی ہے تو یہ اپنے کالج نہیں جاتے بلکہ یہ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. یہ کبھی سٹی کورٹ میں ان کی پیشی ہے، کبھی ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہے، اور انہی پیشیوں کو یہ بھگت رہے ہیں. سرے-دست اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 2022 ستمبر کے اندر ایک انکوائری کمیٹی قائم کی گئی تھی میڈم منسٹر عذرا پیچو صاحبہ کی جانب سے، اور ان کی انکوائری کمیٹی نے جب اپنی تحقیقات کی، اس تحقیقات کے اندر انہوں نے 19 یا 20 صفحات کی پھر ایک رپورٹ جاری کی. اور اس رپورٹ کے مطابق کہ جو ہم نے آپ کو جمع بھی کرائی ہے اور یہاں میرے سامنے موجود ہے، جو یہ 2 خواتین ہیں کہ جن کا طلبہ نے نام لیا، یہ نہ صرف کرپشن کے اندر ملوث ہیں بلکہ ان کے خلاف وہ تحقیقات بھی سامنے آئیں کہ یہ فحش قسم کی ایکٹیویٹیز اس تعلیمی ادارے کے اندر، اس کالج کے اندر اس کا انعقاد کرتی ہیں. پھر مزید یہ کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ اس کمیٹی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو حکمران جماعت ہے صوبہ سندھ کی، اس کی براہ راست اثر و رسوخ یا اس کی سرپرستی کے بغیر اس قسم کی کارروائیاں کالج کے اندر ممکن نہیں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ لیاری نرسنگ کالج کی، جو کہ نرسنگ کے اور میل کالجز کے درمیان ایک کراچی کا شاید واحد یا 2-3 کالجز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، وہاں پر اب طلبہ کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اپنی کلاسز نہیں لے سکتے. ان کے اوپر یہ FIR درج کی گئی ہیں. خود انکوائری کمیٹی کے اندر جن 2 خواتین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور ان کا الزام ثابت ہو گیا، آج صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ ان کو ٹرانسفر کرنے کے اندر ناکام ہے. براہ راست اس وقت ہم میڈم منسٹر سے بھی ملے، سیکرٹری ہیلتھ ریحان بلوچ صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، طلبہ کے ساتھ ان کا وفد لے کر ہم گئے تھے. تو وہاں پر انہوں نے بظاہر اس بات کا وعدہ ضرور ہم سے کیا کہ ہم ان خواتین کو ابھی نکال دیتے ہیں اور ہم کالج کا وزٹ کرتے ہیں، ہم وہاں پر جو یہ سارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی عملی طور پر اقدام ہمیں نظر نہیں آتا. فی الوقت ان دونوں خواتین کی پوسٹنگ ایز اے لیکچرار کالج کے اندر ہے، اور ان کو 12 ڈپارٹمنٹ اس بات کی انسٹرکشنز دے چکا ہے کہ وہ اس کالج کو چھوڑ دیں، لیکن وہ اس کالج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر وہ عدالت جا کے کوئی نام نہاد مسائل اپنے بیان کرتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے تو کورٹ ان کو اسٹے دے دیتا ہے. یہ معاملہ تو ان 2 خواتین کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس انتظامیہ کی طرف سے ہو گیا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے اندر کس طریقے سے غفلت برتتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ستمبر 2022 میں جب یہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پبلش ہو گئی تو ابھی حالیہ پچھلے سال اس سال کے آغاز میں یعنی کہ انہوں نے واپس سے ان 2 خواتین کو لیاقت آباد کالج نرسنگ کالج سے ٹرانسفر کر کے واپس لیاری نرسنگ کالج ان کا تبادلہ کر دیا. تو جب آپ کے پاس رپورٹ موجود تھی، اس رپورٹ کے اندر خود ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے اندر ان کی تمام کرپشنز، ان کی تمام میل ایڈمنسٹریشن ثابت ہو گئی تھی، تو آخر کیوں ان کا تبادلہ کیا گیا؟ پھر اگر ان کا تبادلہ انہوں نے کوئی سزا نہیں دی گئی، تبادلہ تو کوئی سزا نہیں ہے. یہ تو سندھ ہے نا، یہ تو کراچی کے اندر کون سی سزائیں دی جاتی ہیں؟ یہاں پر میٹرک بورڈ کا رزلٹ آتا ہے، اس کے اندر کرپشن ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ لاڑکانہ بھاگ گئے تھے کنٹرولر صاحب USBs اور سارا ڈیٹا لے کے، ان کے خلاف کون سی سزا ہو گئی؟ MD-CAT کے اندر پرچہ لیک ہو جاتا ہے، لاڑکانہ میں پرچہ لیک ہوتا ہے، کراچی کے بچوں سے ریکنڈکٹ کروایا جاتا ہے، کون سی سزا دی جاتی ہے؟ تو یہ تو نظام اس طریقے سے یہاں پر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے صوبہ سندھ کی حکمران جماعت کی کس قسم کی مینٹل اپروچ ہے اس کا اندازہ آپ نہ صرف لیاری نرسنگ کالج کے حالات سے لگا سکتے ہیں، آپ پورے صوبہ سندھ کی اور بالخصوص کراچی کے تعلیمی اداروں کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت 4 FIR ہیں، تھانہ چاکی واڑہ کی، تھانہ آرام باغ کی، تھانہ صدر کی، اور یہ 20 دفعات ان طلبہ کے اوپر لگا دی گئی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان دفعات کے مطابق یہ دہشت گرد بھی ہیں،
یہ ڈاکو بھی ہیں, چور لٹیرے بھی ہیں, یہ فراڈلینٹس بھی ہیں. پھر ابھی تازہ کارروائی جو ڈالی گئی ہے ان طلبہ کے اوپر وہ یہ ڈالی گئی ہے کہ ان طلبہ کے ایڈمیشنز 2020, 2021, 2022 اس طریقے سے ہیں. 3 سال 4 سال ان کو اس تعلیمی ادارے کے اندر انرولڈ ہوئے گزر چکے ہیں. یہ اپنی کلاسز بھی پابندی کے ساتھ لیتے رہے ہیں. لیکن اب ایک نیا کیس ان کے اوپر یہ درج کر دیا گیا ہے کہ ان کے ڈومیسائلز جعلی ہیں یا ان کے PRCs جعلی ہیں. ایک کیس تو میں آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ ابھی یہ پچھلے ہفتے FIR درج کی گئی ہے تھانہ چاکی واڑہ کی FIR نمبر 254. اس کے مطابق جو ایک طالب علم ہے آصف سعید صاحب, ان کا ڈومیسائل ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جعلی ہے. جب ہم نے اس کی تحقیقات کی اور ہم نے نہیں تو یہ FIR کیسے کٹ گیا, مطلب کیا پولیس نے ویریفائی کروایا تھا؟ دیکھیں پولیس نے کیا ویریفائی کروایا, یہ پولیس تو اس وقت اس رپورٹ کے اندر انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ آئی تھی پچھلے سال اس کے اندر خود حکومت یہ بات ایڈمٹ کر رہی ہے, اس کا ڈپارٹمنٹ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ پولیس ملی ہے. اور ایک پوری چین آف کمانڈ انہوں نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے کہ وہ میل کالج آف نرسنگ لیاری میں شبانہ بلوچ سے وہ چین چلتی ہے اور وہ چین جو ہے نا وہ وہاں کے پیونز اور وہاں کے کلرک سے لیتے ہوئے پھر وہ SHO تھانہ اور تھانے کے جو ہے نا SI اور ASI تک وہ پوری چین بنی ہوئی ہے. ان کے کال کے اوپر 3 4 موبائلز کالج کے اندر اس طریقے سے داخل ہو جاتی ہیں کہ جیسے طلبہ نہیں دہشت گرد یہاں پر انہوں نے کالج کو یرغمال بنا لیا, اور یہ روزانہ کا وتیرہ بن چکا ہے. تو یہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آصف خان صاحب ایک وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں, 2021 میں ان کا ڈومیسائل انہوں نے بنوایا تھا اور 2021 میں ان کا لیاری نرسنگ کالج کا ایڈمیشن ہے. یہ ویریفیکیشن آف ڈومیسائل کا لیٹر ہے جو خود ڈسٹرکٹ کمشنر ویسٹ نے لیاری نرسنگ کالج کی پرنسپل کے نام جاری کیا ہوا ہے. 2 مہینے پہلے آج سے یہ مئی کے مہینے میں جاری کیا گیا تھا. اور اس کے باوجود بھی ستمبر کے مہینے میں اسی طالب علم کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. کیوں کٹ جاتی ہے؟ کہ وہ وہاں پر پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہا تھا, وہ وہاں پر طلبہ کو آرگنائز کر رہا تھا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا تھا, جدوجہد کر رہا تھا. تو اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ٹارگٹ کر کے, اس کو مارجنلائز کر کے انتظامیہ کی طرف سے یہ FIR کاٹی گئی ہے کہ اس طالب علم کو بے دخل کر دیا جائے کالج سے. چلیے تنویر صاحب آپ بتائیں, کیا واقعی آپ لوگوں نے کوئی بدتمیزی کی ٹیچرز کے ساتھ یا انہیں مار پیٹ کی, کوئی تشدد کا نشان بنایا؟ بالکل نہیں سر. اگر بدتمیزی یہ ہے کہ ہم ٹائم پر کالج جاتے ہیں, ہم ایک فری ماحول پرووائڈ کرنے کی درخواست کرتے ہیں گورنمنٹ سے, تو پھر ایک آزادانہ تعلیم یافتہ ہم بننا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, ایک اچھے نرس بننا چاہتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اسٹیٹوسکوپ اور BP اپریٹس اچھے لگتے ہیں, نہ کہ ہم جگہ جگہ بینر لے کے پھریں. اگر یہ تمام ڈیمانڈ کرنا ٹیررزم ہے تو پھر تو ہر اسٹوڈنٹ ٹیررزم ہے, نہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہر ایک وہ اسٹوڈنٹ ٹیررزم ہے جو کہ ایک آزادانہ ماحول مانگتا ہے, اپنے حقوق مانگتا ہے. تو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہاں بتائیں محمد حسین, ایک بات یہ بھی, ایک میں نے FIR پڑھی تو اس میں یہ بھی تھا کہ اسٹوڈنٹس آئے اور آفس میں آئے اور پھر انہوں نے وہاں پہ یرغمال بنا لیا اور وہاں پہ کچھ اس طرح سے ابیوز کیا. یہ کون سی میٹنگ کی بات؟ جی آپ اگر FIR پڑھیں اور جو نیوز میں خبر چلائی گئی اس میں صاف صاف الزامات یہ لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے زبردستی ایک کلاس میں گھسے, توڑ پھوڑ کیا, ہراساں کیا, گالیاں دی. اور ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پرنسپل سے بات کرتے ہیں. یہ تمام جھوٹے الزامات ہیں. انہوں نے وہ اندر اس لیے گئے تھے, ان کو اپنے فارم فل کرنے سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے تھے, اس کے لیے سوالات کرنے گئے تھے پرنسپل سے, اور کوئی بات نہیں تھی. اس کے علاوہ کالجز میں ہمارے 15 الگ مسئلے مسائل ہے, اسے سامنے نہیں لایا جا سکتا. سب سے بیسک نیڈ جو پانی کی ہے اس کے مسئلے, واش روم بہہ رہے ہیں فیکلٹی کے کلاسز میں وہ مسئلے, کلاس میں ڈسٹ بن نہیں ہے, چیئر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارے یہاں لائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. پورے ہاسپٹل کو لائٹ مل رہی ہے, ہمارا جو کالج ہے اٹ از آلسو اے پارٹ آف دا کالج, لیکن اسے نہیں مل رہی. جو لیاری جنرل ہاسپٹل ہے اس کا پورا ایریا 13 ایکڑ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 60% بلڈنگ ہے, اور تمام بلڈنگ کے اوپر سولر سسٹم لگے ہوئے ہیں اور ایکٹیو ہیں, اور یہ 2 سال سے چل رہے ہیں. تو لائٹ جانے کی صورت میں بھی ہمیں پھر بھی لائٹ نہیں ملتی. تو اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے مختصر؟ تنویر صاحب نے جو کہا تھا کہ سب سے پہلی ڈیمانڈ میل کالج چاہیے, میل کالج میں میل پرنسپل چاہیے, اور دوسری شبانہ بلوچ جس نے ہمارے خلاف 4 غلط اور جھوٹے FIR درج کیے, جس کی ویڈیو ثبوت موجود ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے فزیکلی اسالٹ کیا, ان کو یہاں سے برطرف کیا جائے. آپ تنویر آخری بات کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس معاملے کو نوٹس لیں, معاملات بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. میل کالج آف نرسنگ لیاری میں ایک تو پرنسپل کی تعیناتی کی جائے, اور میڈم ہوا اور میم شبانہ کو نہ صرف برطرف کیا جائے بلکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ نشان عبرت بنے اور دوبارہ
رہتی دنیا تک کوئی ایسے قدم نہ اٹھا سکے. سمیع صاحب آخری بات مختصر. ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں سوالیہ نشان ہے بہت بڑا کہ یہ 2.5 سال سے معاملہ چل رہا ہے. خود انکوائری کمیٹی کی رپورٹ نے ساری چیزیں کھل کے بیان کر دی ہیں, کوئی چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے کہ جس کی تحقیقات ہونا باقی ہیں. لیکن حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان کی جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے طاقتور ترین شخصیات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے یا بااثر ترین شخصیات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے تو صدر پاکستان آصف علی زرداری کا پہلا نمبر آتا ہے. تو آصف علی زرداری کی بہن ہوں اور پھر پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی جو چیئرمین ہیں ان کی جو ہے نا وہ رشتے کے اندر پھپھی ہوں, لیکن وہ اتنی زیادہ ایک 17-18 گریڈ کی لیکچرار کے آگے بے بس ہو جاتی ہیں. میں وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ کی بات کر رہا ہوں کہ 2 سے 3 مرتبہ خود میں بذات خود ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں, اور مختلف جو ہے وہ MPA صاحبان بھی اس معاملے کے اندر آن بورڈ رہے ہیں, وہ ہم نے ہمارے مظاہروں کے اندر شرکت بھی کرتے رہے, لیکن ایک 17-18 گریڈ کی افسر ان کے قابو میں نہیں ہے. اور آپ یقین جانیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتی ہیں اور وہ بالکل بے بس نظر آتی ہیں کہ وہ ایک 18 گریڈ کی لیکچرار کے آگے مفلوج ہو چکی ہیں. تو ان طلبہ کے لیے اس وقت جو ہے وہ ان 4 FIRs کو بھگتنا ایک عذاب بن چکا ہے. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے طلبہ مسائل کے حوالے سے آواز اٹھائی, انہوں نے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کی, ڈیمانڈ ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا. ڈیمانڈ صرف بالکل واضح ہے جو اسے حسین نے اور تنویر نے رکھی کہ اس انکوائری کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اور ریکمنڈیشنز ہیں لاسٹ پیج کے اوپر, ان ریکمنڈیشنز کے مطابق نمبر 1 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میل کالج ہے تو میل پرنسپل کی تعیناتی کی جائے. دوسرے نمبر پہ ان دونوں خواتین کو برطرف کیا جائے اور واضح تحقیقات اس بات کے اوپر کی جائیں کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا ڈپارٹمنٹ, پوری پیپلز پارٹی اور اس کی پوری صوبائی حکومت ان 2 خواتین کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہیں. اور اگر اس کے نتیجے کے اندر 200-250 طلبہ کا کریئر برباد ہوتا ہے, ان کی زندگیاں اجیرن بنا دی جاتی ہیں, تو اس کے پیچھے وہ کون سے اسباب ہیں اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کے پیچھے ایک مافیا کی صورت کے اندر موجود ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ یہاں شریک ہوئے اور اپنے مسائل بیان کیے. آپ نے ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتا دوں.